بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درس نمبر 75۔ ایمان کی شعاعیں مکہ سے باہر۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا، اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور بعض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا۔ ذیل میں ان کی مختصر رودات پیش کی جا رہی ہے۔ سوید بن صامت رضی اللہ عنہ، یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے تھے۔ ان کی پختگی، شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ کہنے لگے، غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید رضی اللہ عنہ نے کہا، حکمت لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ سوید رضی اللہ عنہ بولے، یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے، اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بعاث سے قبل اوس و خزرج کی ایک جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ اغلب یہ ہے کہ انہوں نے 11 نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا۔ ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ بھی یثرب کے باشندے تھے اور نوخیز جوان تھے۔ 11 نبوت میں جنگ بعاث سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ آپ بھی اس کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت یثرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان دشمنی کی آگ بھڑک رہی تھی، اور اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا۔ آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ان سب نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس یہ دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ نے مجھ پر اپنی ایک کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت فرمائیں۔ ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی کہنے لگے، اے میری قوم، یہ واقعہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم لوگ یہاں آئے ہو۔ ایاس رضی اللہ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور مدینہ جانے کے کچھ دن بعد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔